اللہ نے ہمیں مسلم بنایا. مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس کے ہاتھوں اور پیروں میں اسلام کی زنجیریں پڑی ہوں. اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے مسلمان. مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مسلمان کی پہچان تو یہ ہے اس کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے. مسلمان کی شان تو یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سن کر کے آمنا و صدقنا کہہ دے. وہ ایمان لے آئے، وہ مان لے، وہ تسلیم کر لے. مسلمان اس کو نہیں کہتے جو مادر پدر آزاد ہو جائے، جو اپنی مرضی کا مالک ہو جائے، جہاں جی چاہے جائے، جو جی چاہے کھائے، جو جی چاہے کرے. یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. آسان تو نہیں ہے، من کو مارنا پڑے گا. دنیا ایک کام کر رہی ہے، آپ کو اس سے ہٹ کے کرنا ہے تو من کو تو مارنا پڑے گا. اور ویسے بھی شیطان نے برائی کو اٹریکٹیو بنایا ہے. ہر انسان کو گناہ کی دنیا اچھی لگتی ہے. ایک شرابی سے کہو شراب مت پیو، وہ تھوڑی مانے گا. اسے شراب کے نشے میں مزہ آتا ہے. مگر انہی ریسٹرکشنز اور انہی پابندیوں اور انہی قانون کے دائرے میں رہنے کا نام میرے بھائیو اسلام ہے. آسان تو نہیں ہے. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کے لٹنے کا فتنہ ہے. اپنے ایمان کو بچا کے رکھو، اپنی توحید کو بچا کے رکھو. ہم غریبوں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، ہم جھوپڑی میں رہتے ہو، ہمارے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس توحید ہے اور اسی غربت میں مر گئے تو کم سے کم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں کچھ نہیں لے کے آیا، تیری توحید لے کے آیا ہوں، تیرا ایمان لے کے آیا ہوں. میں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا. یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، اس توحید کی حفاظت کرو. کھلے لفظوں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بلا کہہ دے، ہمارے اوپر کیچڑ اچھال دے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف الٹے سیدھے جملے بول دے، اور اگر اپنے نبی کے خلاف وہ گندے اور گھناؤنے جملے سننے کے بعد بھی آپ کو اپنے دل میں کوئی ہلچل محسوس نہ ہو، آپ کے دل کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، آپ کو اپنے دل و دماغ میں کوئی غصہ محسوس نہ ہو، تو میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کے اندر، سینے کے اندر ایمان کہیں نہ کہیں مردہ ہو رہا ہے. ہماری اپنی جانیں، ہمارے جان و مال، ہمارے ماں باپ، ہماری عزت و قربان ہے ہمارے رسول کی ناموس کے اوپر. میرے عزیز، ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہمارے نبی کو برا بلا کہا جائے، ہم اسے گوارا نہیں کر سکتے. یہ میسج دنیا تک جانا چاہیے کہ اگر واقعی میں مسلمان ہو تو اپنے رسول کا طریقہ اپنا لو میرے بھائی. رسول کی زندگی کو اپنا لو، رسول کی اتباع کرنا شروع کر دو. اور کبھی بھی رسول کی حدیث آنے کے بعد اگر مگر چوں چرا ایسا ہے ویسا ہے، بزرگوں نے یہ کہا، بڑوں نے یہ کہا، عالم صاحب نے یہ کہا، مولوی صاحب نے یہ کہا، میرا دماغ یہ کہتا ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، نہیں. رسول کا فرمان آ جائے، آمنا و صدقنا. آیت پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ایک مومن کی زبان سے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، ایک مومن کی زبان سے بس یہی لفظ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا. ہم نے سن لیا اور مان لیا، رسول کی حدیث سن لیا اور مان لیا. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اسی اسٹیج کی دعوت ہے. رسول کی حدیث آ جائے، اگر مگر چوچرا نہیں چلنا چاہیے. رسول کی حدیث آنے کے بعد سرنڈر کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے.